بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنا، پڑھنا اور تعلیم کا درس دینے والے عظیم شخصیت کو دنیا حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے لفظی معنی درس دینے والے کے ہیں، چونکہ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا سارا حصہ درس و تبلیغ میں گزارا، اسی وجہ سے آپ کو لوگ ادریس کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام کی پانچویں پشت میں سے تھے۔ آپ کی ولادت بابل عراق میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام اخنوک تھا، لیکن قرآن کریم اور حدیث مبارک میں آپ کو ادریس کے نام سے ہی پکارا گیا ہے۔ دنیا کے دوسرے نبی حضرت شیش علیہ السلام کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد آپ کے پیروکاروں کی تعداد کم ہوتی گئی۔ قابیل کی اولاد میں بے حیائی کا بازار گرم تھا، جس میں خونی رشتوں سے زنا کاری عام تھی، بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش کا بول بالا تھا۔ انسان شیطان کے جال میں پوری طرح پھنس چکے تھے۔ قابیل کی اولاد نے جب ظلم و ستم اور کفر و شرک کی حد کی تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اولاد آدم میں اپنے تیسرے نبی کو مبعوث فرما دیا۔ جی ہاں، حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد دنیا میں آنے والے تیسرے نبی تھے، جو کہ حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے، لیکن آپ علیہ السلام پر جو صحیفہ نازل ہوئے اس کو بائبل سے الگ کیوں کر دیا گیا ہے؟ دی بک آف انوک ایک ایسا صحیفہ ہے جو دنیا کی پر اسرار کتابوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس کتاب میں مختلف راز اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی باتیں لکھی ہیں، جو کہ شاید ہماری دوسری کتابوں سے نہیں ملتی ہیں۔ جائنٹس، علم نجوم اور خلائی مخلوق سے حضرت ادریس علیہ السلام کا جنگ کرنا، یہ تمام چیزیں اس کتاب کو پر اسرار بنا دیتی ہے۔ کیا سچ میں حضرت ادریس علیہ السلام نے خلائی مخلوق سے جنگ کر کے انسانیت کی جان بچائی تھی؟ اسلامی روایات اس کے متعلق کیا کہتی ہے؟ نبوت ملنے کے بعد آپ نے نصیحت و تبلیغ شروع کر دی، لیکن لوگوں کو آپ کی تبلیغ پسند نہ آئی اور سبھی آپ کے دشمن بن گئے۔ صرف چند لوگ آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ لوگ آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو طرح طرح کے اذیتیں دینے لگے، اس لیے آپ نے بابل جیسے سرسبز و شاداب علاقے سے مصر کی جانب ہجرت فرمائی۔ ہجرت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے چاہنے والے کچھ نہ تھے، لیکن جب حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ کے حواری آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مصر آ گئے۔ مصر میں آپ کو خوب عروج ملا۔ آپ علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ نیز سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجیے، یہ سب ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ قرآن کریم کی معروف و مستند تفسیر معروف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے حساب و کتاب اور لکھنے پڑھنے جیسے معجزے عطا کیے تھے۔ آپ نے قلم اور کپڑا ایجاد کیا۔ آپ سے پہلے تک لوگ جانوروں کی کھال سے اپنے جسم کو ڈھانپا کرتے تھے۔ ناپ تول کے طریقے بھی حضرت ادریس علیہ السلام کی متعارف کروائے ہوئے ہیں۔ سب سے اہم بات کہ اسلحہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجاد ہے، جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیر اور کمان تیار کیے تاکہ بنو قبیل سے جہاد کیا جا سکے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے 2 نمایاں پہلو تھے، ایک وعظ و تدریس میں مہارت اور دوسرا اہل قبیل سے جنگ۔ مصر میں آپ نے ایک بہت بڑی فوج جب تیار کر لی تو آپ نے پوری کوشش کی قابیل کی اولاد اور براہ راست پر آپ جائے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے، لیکن شیطان ان کو اپنی گرفت میں جکڑ رکھا تھا۔ جب آپ علیہ السلام ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے تو یہ باتیں ان کو لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتی تھیں۔ اسی طرح دنیا واضح طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، اولاد قابیل جو کہ شیطان کے پیروکار تھے اور دوسری طرف حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لانے والے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اہل قبیل سے جہاد کیا۔ یہاں سب سے پہلا جہاد اور جنگ تھی۔ جنگ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے
حضرت ادریس علیہ السلام کو فتح نصیب فرمائی۔ بہت سے لوگ مارے گئے، بہت سے لوگ حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ 1946 برس مردار کے کنارے ایک غار میں ان 900 قدیم صحیفے ملے ہیں۔ یہ وہی صحیفہ تھا جو حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ ان صحیفوں میں ایک بڑا صحیفہ تورات کے گم شدہ صحیفے میں سے تھا، جس کو ہم دی بک آف انوک کہتے ہیں۔ اس میں انسانی کی ایک تاریخی کہانی ملتی ہے، جس میں حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ اس صحیفے میں ایک خاص قسم کی مخلوق کا ذکر کیا گیا ہے، جس کو دی ورچڈ کہا گیا ہے۔ انجیل میں ان کو دی فولک انجیل کہا جاتا ہے۔ اس صحیفے کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جیسے جیسے زمین پر انسانوں کی آبادی بڑھنے لگی تو کسی اور سیارے کی مخلوق کو نبی آدم کی خوبصورت عورتیں بہت ہی پسند آئیں۔ وہ ایسی مخلوق تھی جسے حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلے نہ دیکھا تھا، اس لیے کہا جائے کہ وہ کسی اور سیارے یا خلائی مخلوق تھی تو یہ غلط نہ ہوگا۔ وہ بہت تعداد میں زمین پر اتر آئے۔ جب انہوں نے زنا کاری شروع کی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انویچر کی آبادی زمین پر بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، انہوں نے جانوروں اور کسانوں کو کھانا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح زمین میں خوب تباہی ہوئی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر ایک فرشتہ نازل ہوا۔ اس نے انسان کو ہتھیار بنانا سکھایا۔ اس فرشتے نے انسانوں کو ستارے، سیارے اور کائنات کے بارے میں بے شمار علم سکھائے۔ اس نے ہی حضرت ادریس علیہ السلام کو جنگ کرنے کے طریقے بھی سکھائے۔ جب انویچر کے جرائم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کے ساتھ جنگ کی اور بہت زیادہ تعداد میں وہ مارے گئے۔ باقی بچے لوگ اپنے سیارے، اپنی دنیا میں واپس چلے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قدیم سنہری تختیوں میں بھی ملتا ہے۔ قدیم کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ آسمان سے دوسری مخلوق بھی نازل ہوئی تھی، جن کا نام انونکل تھا۔ سنہری ان کو خدا مانتے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ کچھ سائنسدانوں کے مطابق انسان کی آبادی کے شروع کے سالوں میں ایلینز اس زمین پر آیا کرتے تھے۔ انہوں نے ہی انسان کو بے شمار کام سکھائے تھے۔